پاکستان کے حالات اس وقت اتنے برے شاید کبھی بھی نہیں تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جتنی نا امیدی اس وقت اس ملک اور قوم کے اندر آ گئی ہے، اگین ریپیٹ کر رہا ہوں میں، جتنی نا امید یہ قوم، یہ ملک کے لوگ، عوام ہوتے چلے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ خطرناک ٹائم اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو اندر سے تو اس کی امید ختم کر دو، اس کی امید ختم کر دو، اس کو مایوس کر دو۔ اور اس وقت اس پاکستان میں حالات ایسے ہیں کہ پوری قوم مایوس ہے۔ کیوں مایوس ہے؟ اپوزیشن لگی ہوئی ہے حکومت کو گرانے میں، پوری توجہ ہے صرف کہ اقتدار میں حکومت کو گرائیں جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں اور خود اقتدار میں آ جائیں۔ حکومت لگی ہوئی اقتدار بچانے میں۔ ایک اپوزیشن کی پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ 8 وزراء پھر جو ہے وہ الگ الگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات، اور اگلی صبح، پھر اس کے بعد کی صبح، پھر اس کی رات۔ وہ ٹوٹل پاکستان میں یہ ڈرامہ ہو رہا ہے۔ نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ اسپتالوں کی کیا پوزیشن ہے، نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ اسکولوں کی تعلیم کی کیا فکر ہے، نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ بھائی لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، نہ کسی کو یہ فکر ہے کہ لوگوں کو انصاف مل رہا ہے نہیں مل رہا، کچھ فکر نہیں ہے۔ یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے، آٹو پہ، یہ ملک آٹو پہ چل رہا ہے۔ نہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے، نہ اپوزیشن ہوئے۔ 3 سال ہو گئے اس پہ بسیں لانا اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا۔ 3 سالوں میں ایک بس نہیں ہے۔ ملک کے اربوں روپے، میاں صاحب آپ کا بنایا ہوا پروجیکٹ ہے، اربوں روپے لگ گئے، اور آج جو ہے وہ کراچی والے اسی ڈبہ بسز میں گھوم رہے ہیں، لیکن اسٹرکچر کھڑا ہے، بس نہیں ہے، بسز نہیں ہیں۔ 150-200 بسز ہیں، 12 سالوں سے حکمرانی ہے۔ اس پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ خطاب کر رہے ہیں اور آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ آپ K4 کا منصوبہ آپ کے زمانے میں شروع ہوا، اس کراچی کے لیے 260 ملین گیلن پانی 2014 میں شروع ہوا۔ میاں صاحب آپ ذرا پوچھیں نا کہ کراچی جو کہ سندھ کا 50% لوگ رہتے ہیں، ایک تو 12 سالوں کے بعد وہ منصوبہ شروع ہوا، لیٹ شروع ہوا، اور اس کے بعد اس پیپلز پارٹی نے ڈیزائن کی خرابی کا بہانہ کر کے 2 سالوں سے وہ پروجیکٹ روک دیا، 2 سالوں سے تک پروجیکٹ روک دیا۔ بعد میں کہا نہیں ڈیزائن صحیح ہے۔ تو میاں صاحب ذرا پوچھیں ان سے، جس پلیٹ فارم سے آپ جمہوریت کے جو ہے وہ علم بردار اور ریولوشنری بن رہے ہیں، تو ذرا پوچھیں نا ان سے کہ بھائی آپ نے سندھ کے لوگوں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ تو اس لیے جو پی ایم ایل این یا پی نے اس وقت نہیں پوچھا ان سے، آپ نے پٹے پہ دے رکھا تھا سندھ کو۔ زرداری صاحب کو کہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں اسلام آباد میں تنگ نہ کرو، اور یہ آپ یہاں پر سندھ میں نہیں آتے تھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، آپ صرف آفتوں میں، سیلاب میں اور کوئی ناگہانی آفت میں آپ یہاں پر تشریف لائیں چند راتوں کے لیے پورے 4 سالوں میں۔ تو میاں صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اگر واقعی آپ حکومت کو، جس کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں اور غیر آئینی حکومت کہتے ہیں، اگر آپ سب لوگ اپوزیشن والے واقعی اپنے کوز سے مخلص ہیں کہ آپ کو اس حکومت کو ہٹانا ہے، 1 گھنٹے میں حکومت ختم ہو جائے گی۔ استعفیٰ دو، سارے استعفے دے دو، سارے استعفے دے دو، پی ایم ایل این استعفیٰ دے دے، پیپلز پارٹی استعفیٰ دے دے، اور جتنی چھوٹی بڑی جماعتیں استعفیٰ دے دے، حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈرامے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ریلی، وہ اے پی سی، یہاں جلسہ وہاں جلسہ۔ بھائی 1 گھنٹے میں آپ کہہ رہے ہو نا ناجائز حکومت ہے، ختم ہو جائے گی 1 گھنٹے میں، دے دو نا استعفیٰ آپ۔ لیکن آپ کو مزے پورے لینے ہیں پیپلز پارٹی کو، یا مزے پورے لینے ہیں، بیک ڈور سے رابطے پورے کرنے ہیں اور عوام کو بیوقوف بنائے رکھنا ہے۔ نہیں ہے، یہ اس وقت ملک میں اس سے بڑا فراڈ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تباہ برباد ہو گئی یہ ساری سچویشن۔ اور آپ ابھی کی ریسنٹ مثال دوں، میاں صاحب آپ کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں،
اب سے 1 ماہ پہلے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو گیا، ٹینیور ختم ہو گیا. آئین کے مطابق 3 ماہ کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لوکل گورنمنٹ کے. 1 سے 1.5 ماہ ہونے جا رہا ہے، 1 سے 1.5 ماہ اور رہ گیا ہے. کیا پیپلز پارٹی وہ تو کہہ رہی ہے کہ بھائی ابھی تو ہو ہی نہیں سکتے انتخابات. وہ کہہ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کون سا رزلٹ آئے گا، سینسز ہوگا، جا کے پتہ نہیں کس صدی میں جا کر انتخابات ہوں گے. اگر میاں صاحب ابھی یہی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی ختم ہوئی بھی ہوتی اور کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی کہ ابھی ہم انتخابات نہیں کرا رہے، آپ اینٹ بجا دیتے پاکستان کی. آپ کا آئین خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا، آپ کا پاکستان خطرے میں پڑ جاتا، کیونکہ آپ کا اقتدار جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا، تو سب کچھ خطرے میں پڑ جاتا. ابھی جو کہ لوگوں کو بیسک نیسیسٹی پرووائڈ کرنے کا ادارہ ہے لوکل گورنمنٹ، وہاں پر انتخابات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور بیوروکریٹس کے ہاتھ میں اربوں روپے کا، سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے سینکڑوں ارب روپے کا آپ نے بجٹ دے رکھا ہے. ان کا تو ہنی مون ٹائم ہے. آج وہ یہاں ہے، کل کہیں اور ہوں گے. ہزاروں کونسلر، ہزاروں یو سی چیئرمین کے بدلے ایک ایڈمنسٹریٹر پورے شہر کو، پورے ڈسٹرکٹ کو چلا سکتا ہے؟ کوئی جو جمہوریت کی بیسک سیڑھی ہے پوری اے پی سی میں، تمام گفتگو میں نے کسی رہنما لیڈر سے لوکل گورنمنٹ جمہوریت کی پہلی سیڑھی، جو کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے، لوکل گورنمنٹ کے انتخابات کی بات نہیں سنی. تو یہ سب کچھ فراڈ ہے. ہمارا بالکل اعتبار نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس ملک میں مایوسی پھیل رہی ہے. اب آ جائیں ذرا گورنمنٹ کی طرف، ذرا موجودہ گورنمنٹ کی طرف. ہمارے حکمران جناب عمران خان صاحب وہ کم اور بادشاہ زیادہ لگتے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ بھائی انہوں نے حکمران جب تک رہیں گے انہوں نے کسی اپوزیشن والے سے بات ہی نہیں کرنی ہے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئین میں 10 ایسی چیزیں جو کہ آپ نے اپوزیشن لیڈر سے مل کر اس کو طے کرنا ہے. نیب کا چیئرمین لگانا ہے، الیکشن کمشنر لگانا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس میں آئین میں لکھا ہے کہ آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی. آپ کہتے ہیں اپوزیشن سے میں نے بات ہی نہیں کرنی. تو ملک تو اسٹینڈ اسٹل پہ آ گیا. ملک میں تو ایک آئینی بحران پیدا ہوا ہے. اور آپ کی انا، آپ کی ضد، آپ کا ایروگنس آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ نے بات کرنی ہے. بھائی جو اپوزیشن والے آئیں وہ بھی ووٹ لے کر آئیں. تو ان سے اگر آپ بات نہیں کریں، یا تو پھر یہاں پر بادشاہت ہو، بادشاہت تو نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ یہ جو، اور اس کے اوپر میں وزیر اعظم صاحب کو مخاطب کیا کہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف اتنے بڑے علمبردار ہیں کہ آپ نے پوری اپوزیشن بند کر رکھی ہے اور لوگ، تو ذرا یہ اس شہر کا میئر جو کہ نون کرپٹ آدمی ہے، 4 سال کی کرپشن کر کے گیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کو کن کن الفاظوں سے نوازا ہے آپ کو پتا ہے. تو ذرا اس کے اوپر نیب کی انکوائری کھلوائیں نا بھائی.